کی آمد ہو۔ کوئی مقام شکر ہے ہی نہیں کہ کسی امام کی آمد کی تاریخ ہو، اس سے بہتر کوئی مقام شکر نہیں ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جو میں آپ تمام حاضرین اور سامعین کی خدمت میں شب ولادت امام سید سجاد رحمۃ اللہ علیہ اس آمد کی طرف میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جانب سے اپنی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت اثر میں اب یہ تبلیغ پیش کرتا ہوں۔ صلوات علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سامعین گرامی، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سے بہتر مقام شکر کوئی ہے ہی نہیں کہ امام کی آمد کی تاریخ ہو۔ تو اب چونکہ ابھی عنایت بھائی نے کلام پڑھا اور اس نے کہا کہ یعنی جو واقعہ صحیفے تو بہت نازل ہو، لیکن جو کامل صحیفہ ہوا وہ صحیفہ کاملہ ہوا امام سید سجاد کا۔ تو یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ کاملہ، اور ایسی دعائیں کہ جو انسان کو مشکلوں سے آزاد کر دیتی، مصیبتوں سے آزاد کر دیتی، تو انہی دعاؤں میں یعنی صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں چند ایک مناجات ہیں، 15 مناجات ہیں، ان میں سے ایک مناجات شاکری، مناجات کا نام ہے مناجات شاکری۔ تو میں چونکہ آج کی شب شکر کرنے کی طرف ہے کہ پروردگار نے ہمیں امام العالمین جیسے امام عطا فرمایا، تو میں امام کے ہی صحیفہ کاملہ سے ایک مناجات شاکرین آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بہت بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المناجات الثالثہ، مناجات الشاکرین، کہتے ہیں مناجات میں سے چھٹی مناجات۔ میں نے آپ کیا کہ صحیفہ کاملہ میں جو مناجات 15 مناجات ذکر ہوئی ہیں، ان میں سے ترتیب کے اعتبار سے مناجات شاکرین چھٹی مناجات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی اذہلنی عن عقاب شکر، امام فرماتے ہیں اپنی دعا میں، میرے معبود تیری لگاتار بخششوں نے مجھے تیرا شکر ادا کرنے سے غافل کر دیا۔ جب انسان کی خدا کے بہت سی نعمتوں سے اس کو نوازتا ہے، تو انسان جو واقع خدا کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کی عطا کی طرف متوجہ نہ ہو، تو ان نعمتوں سے وہ دنیا سے غافل ہوتا ہے، یعنی خدا سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا داری میں لگ جاتا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار یہ تو تیری بخششیں اور عطائیں ہیں، اور یہ تیری نعمتوں کا حصول کہاں اس نے مجھے تیرے شکر سے غافل کر دیا۔ تیرے فضل کے تسلسل نے مجھے تیری ثنا کا احاطہ کرنے سے عاجز کر دیا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا مجھے کریم کی حمد و ثنا کی جائے جو اس کا حق ہے۔ خدا کے کریم کی جو ہے ثنا کا، حمد و ثنا کا حق ادا کرنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ تیرے پیدا پہ ہونے والی مہربانیوں نے مجھے تیری تعریفوں کے بیان سے بے جہان کر دیا۔ تیری تعریفوں کے بیان سے بے جہان کر دیا ہے۔ متوجہ تھا نہیں، میں توجہ نہ کر سکا۔ تیری مسلسل نعمتوں نے مجھے تیرے احسانات کے ذکر سے بھٹکا۔ یہی مقام ہے اس شخص کا جو تیری نعمتوں کا معترف ہے، ان پر شکر سے قاصر رہے۔ وہ اپنی اس بے دھیانی اور نافرمانی پر خود ہی گواہ ہے۔ تو ہی وہ شفیق و مہربان
نیک نام سبھی ہے جو اپنی درگاہ کا قرض کرنے والوں کو نا امید نہیں کرتا. یعنی خدا کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا. اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آرزو مندوں کو اپنے آستانے سے دور نہیں کرتا. جتنے بھی آرزو مند ہیں خدا اپنے دربار سے فاقہ نہیں نکالتا. تیرے ہی در پر امیدواروں کے کارواں اترتے ہیں. تیرے ہی در پر امیدواروں کے کارواں اترتے ہیں. تیرے ہی میدان میں طالبان نعمت کی تمنائیں جگہ پاتی ہیں. جتنے بھی طالبان نعمت ہیں، طالبان نعمت یعنی نعمت کے طلب کرنے والے، کہاں وہ تمام کے تمام تیرے ہی در پر رکھتے ہیں، تجھی سے ہاتھ لگاتے ہیں. بس ہماری چاہتوں کے مقابلے میں نا امیدی و یاس نہ دے. ہمیں نا امیدی اور پریشانی، ہمیں نا امیدی اور پشیمانی کا پیراہن نہ پہنا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں میرے معبود تیری بزرگتر نعمتوں کے سامنے، اے معبود تیری ہزار نعمتوں کے سامنے میرا شکر ہیچ ہے، یعنی بہت ہی کم ہے. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. گویا کہ میں تیری لاکھ شکر ادا کروں، تیری عطائیں بہت زیادہ ہیں اور شکر کی کوئی حیثیت نہیں. تیری عظمتوں کے مقابل میری زبان سے تیری تعریف و ذکر بے مایا ہے. تیری نعمتوں نے مجھے میرے ایمان کو نورانی پوشاکوں سے ڈھانپ دیا. تیری نعمتوں نے مجھے ایمان کے نورانی پوشاکوں سے ڈھانپ دیا. تیری خوش آئند بھلائی نے مجھے عزت کے تاج میں ڈھائے ہیں. کتنی وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان لا کے عزت کو تکلیف نہیں ہوتا، لیکن خدا اس سے عزت